دعوت و تبلیغ کی عالمگیریت و افاقیت، تحریر محترمہ نورین سروری قادری، سیالکوٹ۔ دعوت کے لفظی معنی ہے بلانا۔ دعوت عربی زبان کے لفظ دعاوا سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں۔ دین اسلام میں دعوت سے مراد لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین حق کی طرف بلانا اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دینا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہو۔ سورہ القصص آیت نمبر 87۔ تبلیغ کا لغوی معنی پہنچا دینا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ پیغام حق کو لوگوں تک پہنچانا تبلیغ کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجیے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67۔ تبلیغ کا مقصد محض زبانی طور پر بات پہنچا دینا ہی نہیں، بلکہ اسے اپنے قول و فعل سے دوسروں کے دل میں اتارنا ہے۔ مؤثر تبلیغ قول سے پہلے فعل کی متقاضی ہے، ورنہ بے اثر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دین حق کی دعوت دینے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیج کر خلق پر حجت تمام کر دی، تاکہ روز محشر لوگ یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمیں نیکی اور سچائی کا راستہ بتانے والا کوئی نہ تھا، اس لیے ہم گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تھے، اس لیے بھیجے گئے تاکہ پیغمبروں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 165۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ آخر الزماں رسول پیغمبروں کی آمد کے سلسلے کے منقطع ہونے کے موقع پر تشریف لائے ہیں، جو تمہارے لیے ہمارے احکام خوب واضح کرتے ہیں، اس لیے کہ تم عذر کرتے ہوئے یہ کہہ دو گے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا اور نہ ڈر سنانے والا۔ اب تمہارا یہ عذر بھی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ بلا شبہ تمہارے پاس آخری خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے والا بھی آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 19۔ دعوت و تبلیغ کا عظیم عمل شیوہ پیغمبری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام اس عظیم ترین مشن کی تکمیل کے لیے ہی دنیا میں تشریف لائے اور تمام عمر اس پر گامزن رہے۔ دعوت ایک نظام ہے جس کے سہارے خیر اور بھلائی کی عمارت کھڑی ہے۔ ابتدائے آفرینش سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام مابعوث کیے گئے، ان سب کے ذمے معاشرے میں خیر کے فروغ کے ساتھ دعوت اللہ بھی تھی، جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا۔ دعوت و تبلیغ سنت انبیاء۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوتی اور تبلیغی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، بے شک میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا۔ سورہ نوح آیت نمبر 5۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سخت ترین تنفر، بیزاری، سنگ دلی اور تانہ زنی کے باوجود دعوت حق دینے کی ذمہ داری نبھانے کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغی اور دعوتی ذمہ داری کے حوالے سے قرآن میں ارشاد ہے، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 68۔ حضرت صالح علیہ السلام نے منصبی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 69۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے نظام کو آگے پہنچایا اور فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کر دی تھی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 93۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و ستم کے سامنے کلمہ حق بلند فرمایا اور دعوت و تبلیغ کا ایمان افروز مظاہرہ کیا، جسے قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: اے میری قوم، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کچھ علم بھی نہیں، اور میں تمہیں خدائے غالب کی طرف بلاتا ہوں جو بڑا بخشنے والا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 41 اور 42۔ مندرجہ ذیل آیات کریمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب دعوت پر فائز کیے جانے کا ذکر ہے۔ اے رسول معظم، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیے۔ سورہ الخل آیت نمبر 125۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 45 46۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے رہیے، آپ تو نصیحت ہی فرمانے والے ہیں۔ سورہ الغاشیہ آیت نمبر 21۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی نشر و اشاعت اور فروغ کے لیے بے مثال جد و جہد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو عالمی سطح پر فروغ دینے کے لیے پرامن انداز میں مختلف حکمرانوں کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ خاتم النبیین، آقائے دو جہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی بساط کی حد تک اسلام کے فروغ اور نشر و اشاعت کے لیے کوششیں کریں۔ حدیث مبارکہ میں دعوت و تبلیغ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہدایت کی طرف بلایا اس کے لیے اس راستے پر چلنے والوں کے برابر ثواب ہے، اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ جس نے گناہ کی دعوت دی اس کے لیے بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس بد عملی کا مرتکب ہونے والوں پر ہے، اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ الرقم ترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کسی شخص کو لوگوں کا ڈر حق بات کہنے سے نہ روکے جبکہ اسے اس شے کا حق ہونا معلوم ہو۔ ترمذی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو قبل اس سے کہ وہ دور آ جائے جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو اور تمہاری دعا مقبول نہ ہو۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں سے برے لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا، پھر تم میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کریں گے لیکن ان کی دعا تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ طبرانی۔ عصر حاضر میں دعوت و تبلیغ کی ضرورت اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ اسلام کے خلاف منکرین رسالت اور آخرت اور دیگر منحرف افکار و عقائد کے حامل افراد اپنی اپنی دعوت پھیلانے میں سرگرم ہیں۔ دعوت انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی، قومی بھی اور بین الاقوامی بھی۔ اصلاح معاشرہ اور ریاست کا آغاز فرد سے ہوتا ہے، اس لیے دعوت دین کا پہلا ہدف بھی فرد ہے۔ دعوت کی اقسام۔ انفرادی دعوت۔ امت مسلمہ کا ہر فرد انفرادی طور پر دین کا داعی ہے اور اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بساط، استعداد اور صلاحیت کے مطابق کام کرے اور اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوشاں رہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلا حق خاندان والوں اور عزیز و اقارب کا ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دین حق کی دعوت سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دی۔ البتہ یہاں بات دین اسلام کی طرف دعوت دینے کی نہیں ہو رہی، کیونکہ ایک مسلمان کا خاندان پہلے ہی مسلمان ہوگا، بلکہ راہ حق یعنی راہ معرفت اور راہ فقر
کی طرف دعوت دینے کی ہو رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قرب و وصال کی راہ ہے۔ ایک مسلمان جب فقر کی اس راہ کو پا لے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب کو بھی اس کی ترغیب دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے مقرر ہیں، جو کسی بھی امر میں جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کام انجام دیتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ ان آیات کریمہ میں ہر مسلمان کو انفرادی طور پر دعوت حق آگے پہنچانے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اجتماعی دعوت، دعوت کی دوسری صورت اجتماعی دعوت حق ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک تحریک، تنظیم یا جماعت وجود میں لائی جائے جو اس فریضہ کو بحسن و خوبی انجام دینے کی ذمہ دار ہو، تاکہ دعوت کو ایک بھرپور نظام کے طور پر معاشرے میں متعارف کرایا جائے، اور اس کام کے لیے مخصوص افراد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ یہ افراد قرآن و سنت کے علوم اور فقر کی تعلیمات سے بہرہ ہو کر کامیاب دائی کی ذمہ داری نبھائیں اور لوگوں کو اسلام کی اصل روح سے آشنا کریں۔ ارشاد ربانی ہے، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ ایمان کی سلامتی کے حصول کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق دینے والی جماعت میں شمولیت کو ضروری قرار دیا ہے۔ مادیت پرستی کے اس دور میں انفرادی طور پر ایمان کو بچانا ممکن نہیں۔ جس طرح شر کی طاقتیں متحد ہو کر اسلام کے خلاف حملہ آور ہوتی ہیں، اسی طرح حق کی جماعت کو بھی اجتماعی طور پر جدوجہد کرنا ہوگی۔ چونکہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور قیامت تک کوئی نبی یا رسول امت مسلمہ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دعوت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بہترین لوگوں کو منتقل کر دیا گیا، جو کہ اولیاء و فقراء کاملین ہیں۔ اولیاء و فقراء کاملین دعوت و تبلیغ سے معاشرے کو منور فرما رہے ہیں۔ موجودہ دور کے مجدد دین اور فقیر کامل سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مجلہ الاقدس نے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات فقر کو دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے تحریک دعوت فقر کے نام سے دین حق کی دعوت دینے والی ایک جماعت قائم فرمائی ہے۔ اس جماعت کا مقصد دنیا کو دین اسلام کی حقیقی روح یعنی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آشنا کروانا ہے۔ مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ سے مضبوط روحانی تعلق کو پھر سے استوار کرنا اس جماعت کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ اس روحانی تعلق کی کمزوری کی بنا پر ہی آج مسلمان خیر الامم ہونے کے باوجود انتہائی پست ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ تحریک دعوت فقر کا مقصد مسلمانوں کی توجہ روح سے خالی محض ظاہری بدنی اور دکھاوے کی عبادت سے ہٹا کر ان کی روحانی پاکیزگی کی طرف مبذول کروانا۔ تحریک دعوت فقر کا مقصد مسلمانوں کی توجہ روح سے خالی محض ظاہری بدنی اور دکھاوے کی عبادت سے ہٹا کر ان کی روحانی پاکیزگی کی طرف مبذول کرانا ہے، جس کے بعد ہی ظاہری عبادت قبولیت کے لائق بنتی ہے۔ جب تک معاشرے کے ہر فرد کی روحانی و باطنی اصلاح نہیں ہوتی، تب تک معاشرے کی فلاح ممکن نہیں۔ صرف روحانی طور پر پاکیزہ مسلمان ہی مومن کہلانے کے لائق ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں صرف مومنین کی مدد اور ان پر مہربانی کا وعدہ فرمایا ہے، نہ کہ نام نہاد ظاہری مسلمانوں کا۔ دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی روحانی طور پر پاکیزہ مومنوں کا مقدر ہے۔
اس لیے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی پاکیزگی کی طرف بلانا تحریک دعوت فکر کا مقصد ہے، تاکہ دنیا و آخرت کی ظاہری و باطنی فلاح حاصل ہو سکے۔ آئیں آپ بھی تحریک دعوت فکر کا حصہ بن کر دین کی حقیقت سے روشناس ہوں اور مقصد حیات حاصل کریں۔ استفادہ کتب: سلطان العاشقین، ناشر سلطان الفقر پبلیکیشن، دعوت و تبلیغ میں خواتین کا کردار، ڈاکٹر طاہر القادری، حسن اعمال ایزن۔ تحریک دعوت فکر دنیا بھر میں دین اسلام کی حقیقی روح فکر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے عصر حاضر کے ہر ذرائع ابلاغ کو بروئے کار لاتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا اہم فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ تحریک دعوت فکر کی کاوشوں کے تفصیلی مطالعہ کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.tehreekdawatfakr.com اور www.tehreekdawatfakr.org۔